أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البینہ، جیسا کہ واضح ہے بینہ کا معنی دلیل، اور اس صورت کے اندر دلیل کا تذکرہ کیا گیا تو اس لفظ کی مناسبت سے اس کو بینہ کہا جاتا ہے. لم یکن الذین کفروا، لم نہ یکن تھے، الذین وہ لوگ. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ لم عموماً فعل مضارع پہ آئے. لم کا لفظ فعل مضارع پہ آئے گا اور یہ دو چیزیں کرے گا. ایک تو اس کے اندر نفی کا معنی پیدا کرے گا، اور دوسرا مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جائے گا. مضارع کا معنی حال ہوتا ہے، حال کے معنی ادا کرتا ہے. لم کے آنے کی وجہ سے وہ ماضی گزرے ہوئے وقت کا معنی دے گا. لم نہیں، یکن تھے. الذین تو آپ کو معلوم ہے یہ اس میں موصولہ ہے. الذی ایک کے لیے، اللذانی دو کے لیے، اور الذین سب کے لیے. لم نہ یکن تھے، الذین کیا معنی ہوگا؟ وہ لوگ. الذی وہ ایک شخص، اللذانی وہ دو، الذین وہ سب. لم نہیں یکن تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. کفرا اس ایک نے کفر کیا، کفرا ان دو نے کفر کیا. تو واو کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اس کو فاعل بارز کہتے ہیں. فاعل بارز یعنی وہ فاعل جو ضمیر کی صورت میں آتا ہے، الف واو تا تو کر کے. لم نہیں یکن تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. واو کا معنی جنہوں نے، کفروا کفر کیا. من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے. یہ من جو ہے اس کو عربی کلام میں کہتے ہیں من تبعیضیہ. تبعیضیہ کا معنی بعض سے نا، بعض یعنی اہل کتاب میں سے بعض. جیسے آپ کہتے ہیں اخذت من الدراہم، میں نے لیا درہموں میں سے کچھ درہم. من الدراہم پر کچھ، یہ بعض، اس کو من تبعیضیہ کہتے ہیں. اہل کتاب سارے نہیں، اہل کتاب میں سے بعض. اس لیے اس کا معنی ہم کریں گے اہل کتاب میں سے. یہ من تبعیضیہ ہے، تبعیض کا معنی بعض. تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے اہل کتاب سے مراد یہود، نصارہ، یہ دو لوگ، کیونکہ ان دونوں کو کتابیں دی گئی. اہل کتاب سے مراد وہ لوگ جو صاحب کتاب تھے. لم نہیں یکن تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. واو عاطفہ آ گئی، اس کا معنی اور آپ کو معلوم ہے
کہ واو عاطفہ سے پہلے والا کلمہ معطوف علیہ ہوتا ہے اور بعد والا معطوف، جو معطوف علیہ کے عمل کے اندر معنی پایا جائے گا وہی معطوف کے عمل میں معنی پایا جائے گا. تو کیا معنی ہوگا؟ اور مشرکین میں سے، مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، وہ عرب کے اندر موجود تھے، عجم کے اندر جو بھی تھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، وہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے. لم نہیں یکن تھے الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے. یہ مشرک کی جمع مشرکین ہے. اشرک یشرک اشراک فہو مشرک، مشرک ایک آدمی شرک کرنے والا، مشرکانی دو، مشرکون ہو مشرکین ہو معنی ایک ہے جمع کا. منفقین، یہ بات انفق کا ینفقو سے، یہ منفقون کی جمع ہے منفقین، منفقون کی جمع ہے منفقین. اس کا معنی باز آنے والے. لم نہیں یکن ہے الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، کیا نہ تھے منفقین باز آنے والے، اپنی ہٹ درمیوں سے، اپنی مخالفتوں سے باز آنے والے نہ تھے. حتی، یہاں تک کہ، ہم نے پڑھا تھا کہ حتی کا عموماً معنی ہم کریں گے یہاں تک کہ، عموماً جہاں بھی حتی آئے گا اس کا معنی یہاں تک کہ. تأتیہ آ جائے، تأتیہ آ جائے، ہم ان کے پاس. تو تأتیہ فعل، آ جانا فعل ہے کیونکہ اسی کے اندر زمانہ پایا گیا. تو یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے وہ ضمیر مفعول کی ہوگی. یعنی جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر مل کر تأتیہو، تأتیہما، تأتیہم، جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئے گی وہ ضمیر مفعول کی ہوگی ہمیشہ. حتی، یہاں تک کہ تأتیہ آ جائے، ہم ان کے پاس، البینۃ کھلی دلیل، واضح دلیل. ہم کہتے ہیں نا اس بات کا یہ بین ثبوت ہے، بین کا معنی واضح. جیسے حدیث ہے آپ نے فرمایا البینۃ علی المدعی، جو مدعی ہے جو دعویٰ کرنے والا ہے اس پر دلیل لازم ہے. بینہ واضح دلیل کو کہتے ہیں، واضح دلیل. حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہ، یعنی تأتیہ کا فاعل البینہ ہے، ہم مفعول ہے. حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہ آ جائے، ہم ان کے پاس، البینۃ واضح اور کھلی دلیل. اب وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ اس کا سینٹینس سمجھ نہیں آ رہا، سینٹینس بنا یہ آیت کا مثلا کس پوری آیت کا، پوری آیت جو کیا نا اس کا با محاورتن، با محاورہ ترجمہ اس کا ایسے ہوگا، نہ تھے اہل کتاب، نہیں نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے باز آنے والے اپنی ہٹ درمیوں سے، یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل آ جاتی. یعنی اہل کتاب اور مشرکین اس وقت تک اپنی مخالفتوں سے، اپنی ہٹ درمیوں سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل نہ آئی. وہ دلیل کیا ہے؟ رسول، وہ رسول ہے. اب رسول یہ بین، اس کو ہم بدل کہتے ہیں. بدل کا معنی مثال کے طور پر میں کہہ دوں جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید جو تیرا بھائی ہے. زید سے مراد بھی بھائی ہے، اخوک کہہ دوں تب بھی مراد زید ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بدل مبدل. ایک چیز کا پیچھے تذکرہ ہو پھر اس کو آگے وضاحت سے بیان کر دیا جائے تو پہلی چیز اس کو ہم مبدل من کہتے ہیں اور اس کو بدل کہتے ہیں. یعنی کہ البینۃ کون سی صورت ہے؟ رسول کی. وہ بینہ کیا ہے؟ رسول ہے. من اللہ، جو اللہ کی طرف سے، اللہ سے، من کا معنی سے، اللہ کی طرف سے، کیا لیں گے اللہ سے. رسول، رسول ہے، رسول کا معنی پیغمبر،
मैसेंजर या जो भी इसका आप माना कर सकते हैं, अल्लाह का पैगाम देने वाला। मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, यतलू, जो तिलावत करे। तला यतलू, तला माजी है, यतलू मुजारे है। तो आपको मालूम है ये या ता अलिफ नून, ये किसी फेल के शुरू में आ जाए वो अलामत होगी कि ये फेल मुजारे है। या ता अलिफ नून का आना उस फेल के मुजारे होने की अलामत है। ये यतलू या है शुरू में, वो रसूल है अल्लाह की तरफ से, यतलू, जो तिलावत करे, सुहुफन, सहीफतुन की जमा सुहुफ, सहीफतुन मुफरद है, सुहुफ उसकी जमा है। सुहुफ का माना औराक, यहां पर सहीफा औराक के माना भी फर्क के सफे, वो तिलावत करे, ये सहीफतुन की जमा है, सहीफतुल मुफरद है, सुहुफन उसकी जमा, वो तिलावत करे, पढ़े, सुहुफन औराक, मुतहरतन पाक, मुतहरतन पाक। तो हमने कहा था ये किसी कलमे को अगर सलासी मजीद भी से हमने मफूल बनाना हो, हम क्या करेंगे, युता गिरू है ना, हमने कहा था या में शुरू में मीम लगा देंगे और आखिर से माकबल वाले लफ्ज को जबर दे देंगे तो वो मफूल बन जाएगा। अगर जेर दे दें तो वो फाइल बन जाएगा। तो मुताहरतन इस मफूल का सीगा। वो दलील रसूल है मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, यतलू, जो तिलावत करे, सुहुफन औराक, सहीफतुन की जमा सुहुफ, जो तिलावत करे, सुहुफन औराक, मुतहरतन पाक, पाक औराक तिलावत करे उनके सामने। इस दलील की आने के बाद वो लोग बाज आएंगे अपने को। फीहा, उस सहीफों में, फी का माना में, क्योंकि हमने पढ़ा फी का माना उमन में होगा। फीहा, फी का माना में, हा का माना उस में। तो ये भी हमने पढ़ा, हर जमीर का पीछे मर्जा होता है। इस जमीर को राजे कहा जाता है और जिसकी तरफ ये लौटती हो उसको मर्जा बोलते हैं। यानी ये जमीर कहां पे लौट रही है, सहीफे की तरफ। फीहा, उस सहीफे में, कुतुबुन, ये जमा है किताबुन की। फी का माना में, हा का माना उस में, कुतुबुन, किताब मुफरद है, कुतुबुन उसकी जमा, उसमें कुतुबुन लिखे गए हैं, उसमें लिखे गए हैं, कय्यिमतुन, मजबूत और सीधे अहकाम। कय्यिमा, कय्यिम, सीधे सीधी चीज को। कय्यिम का माना, ये एक तो माना इसका हम किताबुन का माना लिखे गए हैं, एक तो इसका किताब कुतुबुन का माना होगा फीहा, उसमें कुतुबुन अहकाम है, कय्यिमतुन, मजबूत और सीधे साधे, उसके अंदर कोई हेर फेर इधर उधर की बातें नहीं है, मजबूत अहकाम, जो इंसान की अकल, सलीम अकल समझती है, ये वाक़अतन मजबूत है, वाक़अतन ये इंसानियत की रहनुमाई के लिए अहकाम सही और दुरुस्त है। अगर आपने मुवाजना करना हो कुरान पाक के सहीफों का, अहकाम का, अहले किताब की सहीफों से आप देख सकते हैं कि अहले किताब की किताबों की बनिस्बत कुरान पाक के अहकाम कितने क़य्यिम और कितने मजबूत और सीधे हैं। आप देखिए उन किताबों के अंदर नाउज़ुबिल्लाह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पे तोहमते, नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने फलां से ऐसे काम किए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो बहरहाल उनके अहकाम कलाम पाक मुराद है। जी हाँ, कुरान मुराद। फीहा, अब जाहिर बात है जो रसूल ने तिलावत करनी है वो कुरान सहीफा है, अहकाम। अब उस सहीफों में कुतुबुन अहकाम है, कय्यिमतुन, मजबूत। कुतुब किताबों की जमा है ना। हाँ। अगर किताबें कौन सी, कुरान पाक नहीं, किताबें नहीं, कुतुब तो हाँ, देखिए, किताब की जमा है ना। मैं ठीक है, किताब भी की, किताबुन की जमा है कुतुबुन, लेकिन किताब कुतुब का लफ्ज़ कुरान पाक में अहकाम के माना में इस्तेमाल किया गया है कई जगह पे। फीहा, इसमें कुतुबुन लिखे गए हैं, कय्यिमतुन, मजबूत अहकाम।
اس قرآن پاک کے اندر مضبوط احکام نکل کیے گئے، سیدھے سادے، اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں، کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں، کسی قسم کی الجھاؤ کی باتیں نہیں، سیدھے احکام، مضبوط احکام، نہ ہی یہ تبدیل ہو سکتا. جی ہے. وما، اب دیکھیں یہاں پر واو کا معنی ہوگا اور، کیونکہ واو عاطفہ ہے. قیمہ کا معنی مضبوط یا سیدھا کرنے، سیدھے. وما، واو کا معنی ہوگا اور، کیونکہ عاطفہ ہے. ماں کا معنی ہوگا نہیں، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا ماں کے بعد جب بھی الا آ جائے ماں کا معنی نہیں ہوگا. یہ قاعدہ ہے، ماں کے بعد الا آ جائے، یعنی کہ اسی صورت، اسی آیت میں، جی ہاں، اس کے آگے ماں کے بعد الا آ جائے تو ماں کا معنی ہم کریں گے نہیں ہوگا. یہ قاعدہ مستقل ہے. ماں کے بعد الا آ رہا ہے، آپ دیکھیں اگر ماں ذکر ہو رہا ہے اس کے بعد الا آ رہا ہے اس میں، تو آپ سمجھے اس کا ماں کا معنی ہم نہیں کریں گے. وما اور نہیں، تفرقا جدا جدا ہوئے، نہیں اختلاف کیا، نہیں تفرقے میں بٹکے. تفرقا یا تفرقو فرقے بنا لینا، بٹ جانا، جدا جدا ہو جانا. وما اور نہیں، تفرقا جدا جدا ہوئے. الذین، بولو الذی واحد کے لیے، اللذان تثنیہ اور الذین جمع کے لیے. اور نہیں تفرقا جدا جدا ہوئے. الذین وہ لوگ، اوتو پہلے مجہول ہے، جن کو دی گئی، عطا یاتی کا معنی دینا، مجہول دیا گیا ان کو. وما اور نہیں، تفرقا جدا جدا ہوئے. الذین وہ لوگ، اوتو الکتاب، اوتو دی گئی جن کو، اوتو کا معنی یہ واو کیونکہ نائب الفاعل ہے، اوتو دی گئی ان کو، الکتابہ کتاب، یعنی اہل کتاب جدا جدا نہیں ہوئے. الا مگر، الا جب بھی آئے گا اس کا معنی عموماً مگر کریں گے. مگر یہ مین کے اوپر مین ہے، اس کا کیا اپنا جاننا مطلب ہے، جہاں پہ کیا بولا جائے گا؟ یہ مین جو ہے وہ تجویز سے تعلق رکھتی ہے، اس کی ادائیگی میں. وما اور نہیں، تفرقا جدا جدا ہوئے وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، الا مگر، من بعدی اس کے بعد. یہ ماں ہے مسئولہ. یہ قاعدہ رعایت رکھیں، اگر ماں مسئولہ سے پہلے بغیر تنوین کے لفظ آ جائے نا کوئی بھی، یہ بعد ہی تنوین ہی نا اس پہ، تو ماں مسئولہ سے پہلے والا اسم ہمیشہ مضاف ہوگا. یعنی اگر ماں مسئولہ سے پہلے تنوین کے بغیر کوئی اسم آ جائے، وہ اسم مضاف ہوگا اور آگے اسم موصول وہ مضاف لے ہوگا، تو اس کے اندر معنی کا کی کا پایا جائے گا. الا مگر، من بعد اس کے بعد. ماں کا معنی جب، جاءت آ گئی، جاء تو واحد مونس کے لیے جاءت، ہم نے پڑھا تھا یہ تا ساکنہ یہ واحد مونس کی علامت ہے. اس کے بعد ماں جب، جاءت آ گئی، ہم ان کے پاس، البینۃ دلیل، واضح دلیل، کھلی دلیل. یعنی اہل کتاب جدا جدا کب ہوئے؟ جب ان کے پاس دلیل آگے، دلیل آنے سے پہلے، دلیل آنے کے بعد بھی جدا ہوئے. کیوں؟ تعصب کی وجہ سے کہ یہ ہم بنو اسرائیل سے یا بنو اسماعیل سے کیوں آ گیا، اور تعصب کی وجہ سے دوسری مذہبی سرداریاں چھوڑنی پڑیں گی. اس تعصب کی وجہ سے کچھ چھوڑنا اس میں یہود و نصارہ کا بھی تو ہے نا. ہاں میں یہ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کر دیا، مشرکین وغیرہ کا کیوں تذکرہ نہیں کیا؟
وہ یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جب اہل علم کا یہ حال تھا, انہوں نے فرق ڈالا. ہاں یہ اہل علم کا یہ حال ہے تو لا علم جو لوگ تھے ان کا کیا حال ہوگا. جب اہل علم جن کو کتاب اللہ نے دی ہے, اہل علم لوگوں کی یہ کیفیت اور حالت تھی تو لا علم لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی کہ آپ نے فرمایا یہ بنو اسرائیل وہ 72 فرقوں میں بٹ چکی, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ترمذی کی روایت ہے 73 فرقے ہوں گے اس امت کے. کیوں فرقے بنے؟ کسی نے فلاں امام کو اپنا پیشوا سمجھ لیا, کسی نے فلاں کو پیشوا سمجھ لیا. وہ آگے تفرقے کا حل اللہ نے یہاں پہ بتایا. تفرقہ کیوں ہوتا ہے, تفرقہ کیوں پیدا ہوتا ہے, لوگ جدا جدا کیوں ہوتے ہیں, اختلاف کا باعث کیا چیزیں ہیں وہ بیان کریں گے اللہ. وما اور نہیں تفرقہ جدا جدا ہوئے الذین وہ لوگ اوتو جن کو دی گئی الکتاب کتاب الا مگر من بعد اس کے بعد ما جب جاءت آ گئی ان کے پاس البینۃ واضح دلیل کے آنے کے بعد کیوں جدا جدا ہوئے, وہ اپنے بغض حسد اور ضد کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے کہ سارے انبیاء وہ اسرائیل سے آئے, بنو اسحاق سے آئے ہیں, یہ بنو اسماعیل سے کیوں آ گیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ اتھینٹک ہے, یہ کلام پاک جو ہے نا یہ کسی قسم کی تفریق کے بغیر اس میں یعنی کہ فرق نہیں کو کر سکتا. اتھینٹک کتاب ہے, واضح دلیل. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے یہ فرقے بنا لیے, جدا جدا ہوئے. باؤ کا مانا اور ماں اور نہیں, کیونکہ ہم نے ماں کے بعد دیکھا الہ ہے, ماں کے بعد الہ, اس کا مانا نہیں کریں. وما اور نہیں امیرو ان کو حکم دیا گیا تھا. امارا یہ معروف ہے, امیرا فعل مجہول ہے. تو ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی کو مجہول بنانے کا طریقہ امیرا امیرا امیرو. وما اور نہیں امیرو ان کو حکم دیا گیا تھا الا مگر لیعبدو یہ کہ وہ عبادت کریں. یہاں پر لام کا معنی یہ لام امر ہے, چاہیے کہ معنی ہوگا لیکن ہم معنی کو واضح کرنے کے لیے الا مگر لیعبدو یہ کہ وہ چاہیے کہ وہ عبادت کریں اللہ ایک اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے سب کو حکم کس چیز کا دیا تھا, یہ کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے, مخلصین اس حال میں کہ اخلاص یا خالص کرنے والے ہوں. یہ اخلاص یخلص اخلاص سے اسم فاعل ہے مخلص, مخلص کی جمع آئے گی مخلصین, مخلصون کی جمع مخلصین, مخلصون آ جائے مخلصین آ جائے, معنی ہے کیسا. وما اور نہیں امیرو ان کو حکم دیا گیا الا مگر لیعبدوا اللہ یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی, مخلصین خالص کرنے والے ہوں, لہو اس کے لیے الدین دین کو, مراد عبادت کو.